اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہمہ، جو رحم ہمہ، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حبشہ کی طرف مجبوراً ہجرت کرنے والی مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو بظاہر حبشہ میں امن و عافیت اور سکون بخش زندگی میسر آ گئی تھی۔ کسی طرح کے ظلم و جبر و جور و ستم کا انہیں یہاں سامنا نہیں تھا، نہ عبادت میں خلل اندازی کا کوئی خوف اور خطرہ یہاں موجود تھا، لیکن وطن کی یاد، وطن کی محبت اور اپنے محبوب ترین آقا علیہ السلام کی مجالس سے دوری کا دکھ انہیں کھائے جا رہا تھا۔ وہ امن میں تھے، زندہ تو تھے، مگر محروم دیدار حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی تڑپ کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس نے ہجر کے روز و شب گزارے ہوں۔ اس عالم محرومی اور کیفیت ہجرہ میں یہ افواہ ان کے لیے نسیم سحری کا ایک خنک جھونکا ثابت ہوئی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے اور اب مکہ ان کے لیے شہر امن و امان بن چکا ہے، تو اب غریب الوطنی کی یہ زندگی بسر کرنا بے جواز ہے۔ اس لیے ان میں سے اکثر نے واپسی کا فیصلہ کر لیا، لیکن جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کسی حکم کے منتظر تھے وہ حبشہ ہی میں ٹھہرے رہے۔ اپنی رائے پر عمل کر کے مکہ پلٹنے میں عجلت کرنے والے جب واپس مکہ پہنچے تو ان کے ہم وطنوں نے ان کو وہ تانے، وہ تشنے دیے اور ان کی اچھی طرح آڑے ہاتھوں خبر لی اور جی بھر کر انہیں ستانا شروع کر دیا۔ اب ان کا یہاں جینا دوبھر ہو گیا تھا، تو رحمت عالم و عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر حبشہ کی طرف دوبارہ ہجرت کر جانے کی اجازت مرحمت فرما دی۔ یہ کہلاتی ہے حبشہ کی طرف مسلمانوں کی دوسری ہجرت۔ اس مرتبہ ان کے ہمراہ کئی اور دوسرے مسلمان بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے تھے۔ اب ان کی تعداد 83 افراد پر مشتمل تھی۔ ان میں مہاجر خواتین کی تعداد اس مرتبہ 18 تھی، جبکہ پہلی ہجرت حبشہ میں صرف 4 خواتین شامل تھیں۔ اس دفعہ مہاجر خواتین میں سے 11 کا تعلق قریشی خاندانوں سے تھا اور باقی 7 دیگر قبائل سے تھیں۔
اس دوسرے قافلے میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کی ہجرت نے کفار و مشرکین مکہ کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیا۔ اب انہیں یہ خدشہ اور یہ اندیشہ لاحق تھا کہ کہیں مسلمان اپنی قوت اور طاقت کو مجتمع کر کے ہم پر حلہ اور دھاوا نہ بول دیں۔ چنانچہ انہوں نے باہم مشاورت کر کے عمرو بن العاص اور عمارہ بن ولید، یا ایک روایت کے مطابق عبداللہ بن ابی ربیعہ کو اپنا سفیر بنا کر نجاشی شہنشاہ حبشہ کی خدمت میں روانہ کیا۔ یہ دونوں افراد بڑے ذکی و فہیم اور ماہر امور سیاست، زیرک و چالاک گردانے جاتے اور مانے جاتے تھے۔ ان کی اس سفارت کا مقصد یہ تھا کہ یہ اپنی چرب زبانی سے نجاشی کو اپنے شیشے میں اتار کر آمادہ کر لیں کہ وہ ان مہاجرین حبشہ کو حبشہ سے نکال باہر کرے اور واپس مکہ جانے پر مجبور کر دے۔ اس سفارت کو مؤثر بنانے کے لیے نہایت نفیس اور بیش قیمت تحائف بھی نجاشی کی نذر کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ بادشاہ کے لیے دیگر تحائف کے علاوہ ایک قیمتی عربی النسل گھوڑا اور ایک بیش بہا ریشمی جبہ بھی بھیجا گیا تھا، اور دربار شاہی میں جتنے مذہبی پیشوا اور امراء اور رہنما تھے، ان میں سے ہر ایک کے لیے مکے کے مشہور چمڑے کی مصنوعات بطور تحفہ بھیجی گئی تھی، اور یہ تاکید کی گئی کہ بادشاہ سے ملاقات کرنے سے پہلے ان پادریوں اور مذہبی پیشواؤں اور امرائے سلطنت سے یہ وفد ملاقاتیں کر کے انہیں یہ تحائف پیش کرے اور ان کو پوری طرح اپنا ہمنوا بنا لے، اور ان سے وعدہ لے کہ وہ نجاشی کو یہ مشورہ دیں گے کہ وہ ان افراد یعنی مہاجرین کو اپنے وطن جانے پر مجبور کر دے۔ یہ دونوں سفیر نہایت شاطر دماغ، نہایت چالاک، نہایت لفاظ اور ان کے بہترین نمائندے تھے، جن پر کفار مکہ کو مکمل اعتماد اور بھروسہ تھا۔ چنانچہ کفار کے ان سفراء نے پہلے ہر بشپ اور ہر رئیس کی خدمت میں حاضری دی، تحائف پیش کیے، پھر انہیں بتلایا کہ ہماری قوم اور ہمارے شہر کے چند ناسمجھ اور احمق لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آپ کے ملک میں چلے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنا آبائی مذہب، اپنا دین چھوڑ دیا ہے، اور آپ کا مذہب بھی اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ ایک نیا عقیدہ وضع کر لیا ہے۔ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو جہنمی گردانتے ہیں، ہمارے معبودوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں
یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں یہ لوگ یہاں بھی اپنے من گھڑت عقائد اور نظریات کی تبلیغ کر کے آپ کے ملک کا امن و سکون بھی برباد اور تہس نہس نہ کر دیں، جیسا کہ مکے کے گھر گھر میں انہوں نے فتنہ اور فساد برپا کر دیا ہے۔ ہمیں ہماری قوم نے آپ کے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی معروضات پیش کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ بھی اس سلسلے میں ہماری اعانت و مدد فرمائیں گے اور بادشاہ کو مشورہ دیں گے کہ وہ ہماری اس عرضداشت کو مشرف بقبولیت فرمائے۔ پس ان کی چرب زبانی اور ان کے قیمتی تحائف کی رشوت نے کام کر دکھایا اور سب نے ان کی مدد اور حمایت کرنے کا وعدہ کر لیا۔ یہ اشرار بذام خود اپنی کامیابی کے نشے میں سرشار نجاشی کی خدمت میں اس کے دربار میں حاضر ہوئے، بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کیا، پھر دست بستہ ہو کر مؤدب اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے ان کا احترام کرتے ہوئے ان دونوں کو اپنے دائیں اور بائیں نشستوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے مکہ کے رئیسوں کی طرف سے بھیجے گئے نذرانے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے، پھر اپنی حاضری کی غرض و غایت عرض کرنے کی اجازت طلب کی۔ شاہی اذن ملنے پر عمرو بن العاص نے یوں لب کشائی کی کہ جہاں پناہ، ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے چند لوگ یہاں آپ کے ملک میں آ کر رہائش پذیر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا ہے، ہمارے خداؤں کی پرستش ترک کر بیٹھے ہیں اور آپ کا دین بھی انہوں نے اختیار نہیں کیا ہے، بلکہ ایک نیا مذہب انہوں نے گڑھ لیا ہے جس کے بارے میں نہ ہمیں کچھ علم ہے نہ آپ ہی کو کچھ خبر ہے۔ عالم پناہ، ہمیں قریش کے سرداروں نے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں اپنے ملک سے نکل جانے کا حکم دیں اور ان سے فرمائیں کہ وہ اپنے وطن، اپنے اہل و عیال کے پاس واپس پلٹ جائیں۔ نجاشی بادشاہ نے ان کی گفتگو بڑی توجہ اور نہایت تحمل کے ساتھ سنی اور پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، تو اسے بتلایا گیا کہ آپ ہی کے ملک میں مقیم ہیں۔ نجاشی نے قاصد بھیج کر انہیں دربار میں طلب کیا۔ درباریوں نے عرض کیا کہ انہیں یہاں بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ان سفرا نے ان کے بارے میں جو کچھ بتلایا ہے وہ بہت کافی ہے، بس جہاں پناہ ان کے نام فرمان جاری فرما دیں کہ وہ یہ ملک چھوڑ دیں اور اپنے اصلی وطن واپس چلے جائیں۔ لیکن نجاشی نے اس مشورے کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، میں جب تک خود ان سے نہ پوچھ لوں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ عمرو بن العاص نے جھٹ
موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹکڑا لگایا کہ جہاں پناہ یہ لوگ بڑے متکبر ہیں، وہ دربار شاہی کے آداب بھی نہ بجا لائیں گے، وہ آپ کو سجدہ بھی نہیں کریں گے، اور یوں حضور کی توہین بھی ہوگی اور دربار کا تقدس بھی پامال ہو جائے گا۔ بعد میں ام المومنین حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا جو ان مہاجرین میں شامل تھیں، روایت فرماتی ہیں کہ ہم حبشہ میں بڑے امن و سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے کہ یہ دو سفیر بادشاہ نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس ملک سے ہمارے جبری انخلا کی استدعا کی۔ نجاشی نے جب ہمیں طلب کرنا چاہا تو حسب وعدہ پادریوں اور امرائے سلطنت نے ہماری دربار میں طلبی کی پرزور مخالفت کی، جس پر نجاشی برافروختہ اور ناراض ہو گیا اور کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا جب تک میں انہیں بلا کر خود اصل حقیقت انہی سے سن نہ لوں، اس وقت تک میں انہیں ان کے حوالے نہیں کروں گا، اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے معاملہ اس کے برعکس ہوا تو میں ان کی حفاظت کروں گا اور حسن سلوک اور مروت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آؤں گا۔ الغرض جب شاہ قاصد نے طلبی کا فرمان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم علیہم الرضوان کے گوش گزار کیا تو صحابہ علیہم الرضوان نے آپس میں مشورت کی کہ وہاں ہمیں کیا کہنا ہے۔ ایمان سے سرشار اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ بخدا ہم وہی کہیں گے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اور جس کا ہمیں ہمارے نبی اور ہمارے رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو۔ مسلمانوں نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ترجمان منتخب کیا اور نجاشی کے دربار میں پیش ہو گئے۔ باقی رودات اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تعالی جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے، آمین ثم آمین۔